بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ حقیقی معبود صرف ایک ہی ہے اور وہ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ پیدا ہوا اور اس کے برابر کوئی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج انہی غلط عقیدوں میں سے غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز اور چڑھاوا اور ان سے دعائیں مانگنا، دیوی دیوتاؤں اور دیگر دھرم کے خداؤں اور تہواروں کو منانا، دیوی دیوتاؤں سے ڈرنا، بیماری کے علاج کے لیے باباؤں کے پاس جانا، ان سے جھاڑ پھونک کروانا اور ان کے پاس ہاتھ دکھلانا، ان چیزوں پر بات کروں گا۔ لوگ جب آفتوں سے گھر جاتے ہیں یا کسی شخص سے اپنی دشمنی کا بدلہ لینا چاہتے ہیں اور دنیاوی اسباب سے جب تھک ہار جاتے ہیں، تب وہ ان ٹونے ٹوٹکے اور غلط عقیدوں کا سہارا لیتے ہیں۔ نظر و نیاز، چڑھاوا، دعا، غائبانہ ڈر، یہ سب خالص عبادت کے اعمال ہیں جن کو انسان صرف اپنے خالق، اپنے رب کے لیے ہی ادا کر سکتا ہے، جو ایک اکیلا تنہا ہے، جس کے جیسا کوئی دوسرا نہیں۔ مگر افسوس ہے کہ آج وہ مسلمان جو صرف ایک خالق کو مانتا ہے، وہ بھی ہزاروں درگاہوں پر نظر و نیاز چڑھاتا ہے، چڑھاوا چڑھاتا ہے، جھوٹے خداؤں سے ڈرتا ہے، ان کے تہوار مناتا ہے اور ان سے دعائیں کرتا ہے اور علاج کے لیے ان کے پاس جاتا پھرتا ہے۔ جیسے قبروں، مزاروں اور دیوی دیوتاؤں کی چوکھٹ پر جا کر مردوں اور مورتیوں سے شفا، اولاد مانگنا، ان کے لیے چڑھاوا چڑھانا، ان سے ڈرنا، چھٹ، ہولی یا سرسوتی پوجا منانا وغیرہ وغیرہ۔ اس میں انسان کے ایمان کا نقصان تو ہے ہی، کیونکہ ایسا کرنے سے اس نے ایک خالق و مالک کی عبادت کے حق کو ہزاروں مخلوقوں میں بانٹ دیا، اور ساتھ میں دولت اور عزت بھی چلی جاتی ہے۔ اور اس سے بڑی ذلت کی کیا بات ہوگی کہ انسان اپنے ایک اکیلے خالق و مالک کے علاوہ ہزاروں مخلوق کے سامنے اپنی بے بسی، انکساری اور کمزوری کا اظہار کر کے اس کے سامنے اپنا سر جھکائے۔ یہ سارا عمل جو غیر اللہ کے لیے لوگ کرتے ہیں، کھلم کھلا شرک ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 40 اور 41 ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ کہتا ہے، انما ذلكم الشیطان یخوف اولیاءه فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 175 ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا تھا، قال افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الاقدمون فإنهم عدو لي الا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين۔ یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 75 سے 81 تک کی تلاوت ہے۔ اور شرک کا انجام جس کے بارے میں ارشاد باری تعالی ہے، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار
وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 ہے، جس میں اللہ کہتا ہے کہ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. اور شرک یہ ظلم ہے، کیونکہ اس مالک کے برابر کسی کو سمجھنا جس نے ہمیں زندگی دی عقل سلیم اور فطرت کے خلاف بھی ہے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو دنیاوی اسباب ہیں جو اللہ نے ہی تو پیدا کیے ہیں، تو ان سے یہ میں کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ ان جھوٹے خداؤں کو دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جھوٹے خدا اتنی بھی طاقت نہیں رکھتے کہ وہ خود کی حفاظت کر سکے. تو آپ کی مدد کیا کریں گے جبکہ وہ تنہا اکیلا حقیقی مالک اور رب آپ کو بنا مانگے بھی دیتا ہے، بلکہ آپ غلطی کرتے ہیں تب بھی دیتا ہے. اور اگر ان جھوٹے خداؤں سے منتیں اور دعائیں مانگنے سے، ان کے لیے نظر و نیاز اور چڑھاوا چڑھانے سے پریشانی کا حل مل جاتا تو پھر ہزاروں خداؤں کا جنم ہوتا اور یہ سارے خدا آپس میں خود لڑتے، دنیا میں تباہی اور بربادی ہوتی، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے. تو در حقیقت ان عبادتوں کا حقدار ہمارا ایک اکیلا تنہا خالق اور مالک ہی ہے، جس نے ہمیں اور ہمارے لیے سارا جہان بنایا. حقیقت میں یہ سوچ اور یہ عقیدے ہندوانہ رسم و رواج کے طور پر ہمارے مسلم سماج میں پھیلا ہوا ہے. ذرا سوچئے کہ کسی کا حق کسی دوسرے کو دینا یہ سراسر ظلم ہے، تو جو حق صرف ہمارے خالق و مالک کا ہے وہ کسی مخلوق کو کیسے دیا جا سکتا ہے؟ اللہ ہم سب کو صحیح راستے کی ہدایت دے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.